بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آر نالج آفیشیل میں خوش آمدید۔ آپ کا میزبان رؤف احمد ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے، جس میں ہم بات کریں گے کہ امینو ایسڈ کے ہماری گندم کے اوپر کیا اثرات ہیں۔ ناظرین، امینو ایسڈ آپس میں ملتے ہیں تو پروٹین بنتی ہے، اور وہ ہمارے پودے استعمال کرتے ہیں اپنی خوراک کے لیے۔ ٹھیک ہے، یعنی سادہ الفاظ میں ہم کہیں کہ تو ہمارے پودوں کی خوراک بنتی ہے۔ اور دوسرا طریقہ جو ہے، جس طریقے سے یہ پودے ہماری خوراک بناتے ہیں، وہ ہے کہ جو ہم متوازن کھادیں استعمال کرتے ہیں زمین میں، اور پودا زمین وہ اور جو ہم پانی لگاتے ہیں زمین میں وہ جذب کرتا ہے، اور ہوا سے کاربن ڈائی آکسائڈ اور جو ہے سورج کی روشنی کو استعمال کر کے ناظرین پروٹین بنتی ہے۔ یعنی اس کو پہلے کاربوہائیڈریٹس بنتے ہیں، پھر اس کی پروٹین یعنی پودے کی خوراک بنتی ہے جو پودوں کو استعمال کرتی ہے۔ لیکن اگر ہم سے اگر کچھ جو کمی رہ گئی ہو، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے اگر ہم امینو ایسڈ کا پودے کو سپرے کر دیں تو جو کمی وغیرہ کوتاہی رہ گئی ہوتی ہے، وہ امینو ایسڈ جو ہے اس کو ختم کر دیتا ہے۔ اب سوال آتا ہے کہ ہمیں گندم کو کتنے سپرے امینو ایسڈ کے کرنے چاہیے اور کس وقت کرنے چاہیے۔ ناظرین، تقریباً 80 سے 95 دن کی جب ہماری گندم ہوتی ہے تو یہ گندم گوب کی حالت میں جانا شروع ہوتی ہے، یعنی جو ٹلر مکمل کرنے کے بعد اس کی جو تیلی ہے وہ مکمل عروج پر پہنچتی ہے۔ اس سے اگلے مرحلے پر یعنی 95 سے تقریباً 90 سے لے کر 100 دن کے درمیان تک ناظرین جو ہماری گندم ہوتی ہے وہ فلیگ لیف کے مرحلے تک پہنچتی ہے۔ فلیگ لیف میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، ادھر گندم میں یہ دیکھیں ناظرین، یہ اسی یہاں پہ نزدیک یہ دیکھیں ناظرین، یہ ہے فلیگ لیف۔ اب آپ کو یہ اوپر سے سوراخ نظر آ رہا ہے کہ یہاں سے سٹا باہر آنا ہوتا ہے۔ یہ بالکل گندم کا ہمارے جو تنے کا آخری حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس مرحلے پہ اگر ناظرین کیونکہ اب اس کا سٹا آنا ہوتا ہے جب ہماری گندم تیلی یعنی حالت میں یعنی ٹلری مکمل کر لیتی ہے، اس کے بعد اس کا وہ تعین کرتی ہے کہ اس نے وہ سٹے کا سائز کتنا لینا ہے۔ ناظرین، اگر ہم سادہ الفاظ میں کہیں کہ اگر ہم 70 دن سے 80 دن کے درمیان ناظرین اگر ہم امینو ایسڈ کا ایک سپرے کر دیتے ہیں تو ہمارا جو گندم ہے وہ بھرپور سٹا نکالے گی، جس سے ہماری انشاءاللہ 7 سے 10 من تک پیداوار بڑھ سکتی ہے۔ اور اس کا ناظرین اگر دوسرا ہم سپرے کریں جو نارمل زمینیں ہیں، ٹھیک ہے، ان میں وہ ہم اگر ناظرین 90 سے 100 دن کے درمیان اگر سپرے کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہماری بھرپور گندم حاصل ہوگی۔ یعنی اور اگر جن علاقوں میں زمینیں ریتلی زمینیں ہیں ناظرین یا کمزور زمینیں ہیں، وہ ناظرین اگر دانے کی بھرائی کے وقت بھی اگر گندم میں سے چل کر اگر امینو ایسڈ کو سپرے کر دیں تو وہ اس کے لیے اور زیادہ فائدہ مند ہوگا، کیونکہ اس وقت دانے کی بھرائی ہونی ہوتی ہے، جو زمین سے وہ خوراک نہیں اس کو مل رہی ہوتی، ٹھیک ہے، وہ اس کو ڈائریکٹ امینو ایسڈ کے ذریعے سے وہ خود جو ہے تیار ہو جائے گی، اس پودے کے جو فراہم ہو جائے گی۔ اور یاد رکھیں ناظرین، جو ہمارے پتوں سے جو خوراک جاتی ہے، جو سب سے زیادہ دانے کی بھرائی کے لیے استعمال ہوتی ہے جو خوراک، وہ ناظرین ہمارے فلیگ لیف کی ہوتی ہے۔ فلیگ لیف کو اگر ہم زیادہ دیر تک سرسبز رکھیں گے تو انشاءاللہ ہماری جو پیداوار ہے وہ بھرپور ہوگی، کیونکہ یعنی اس کے دانے کی جو بھرائی ہوتی ہے وہ خوب ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے دانے کی بھرائی کے لیے جب سٹا نکل آتا ہے تو اس کے بعد ہم 2% یوریا کا بھی سپرے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے ساتھ ہم امینو ایسڈ کا بھی ملا دیں تو اس سے بھی یہ اس کی پاور اور بڑھ جائے گی۔ اس کے ساتھ ہمارا پروگرام اہتمام کو پہنچا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔